رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ لي باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا سلیقہ، طریقہ، کب کرنا چاہیے، شرائط کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ کچھ اور بھی اہم ترین باتیں ہیں جن کو پہنچانے کے بعد انشاءاللہ وہ دعائیں جو تقریباً ہم اور آپ ہر روز یا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں کبھی کبھی یا کبھی سال میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ فلاں دن یہ دعا پڑھنا چاہیے، فلاں وقت پہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اگر یہ دن آ جائے اور یہ وقت ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ دعائیں عربی میں ہوتی ہیں یا ہم جو لینگویج جانتے ہیں اس میں ہم لوگ اس کو رومن میں کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کی میننگ ہے، جو مفاہیم اس میں چھپے ہوئے ہیں، جو مطالبہ کیا گیا ہے، جو باتیں کہ جن پہ عمل کرنا ہے، شاید ان باتوں کو نہ جاننے کی بنا پہ دعاؤں میں اثر تو ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو نہ جانے وہ اثر کیوں نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ سب باتیں دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی کہ کون سی دعا کب پڑھی جا رہی ہے، تو اس کی میننگ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس دعا میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ یا اس کے بعد والا ایپیسوڈ سے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی پیش خیمہ، پس منظر، کچھ ایسی باتیں کہ جو دعا کے ریلیٹڈ، دعا کے متعلق جو احادیث قرآن کی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو آپ تک ہم لوگ پہنچا رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو دعا کی شرائط ہیں کہ کیا کیا شرائط ہیں، وہ اس میں سے بہت کچھ بیان ہوئی تھیں۔ آج ایک اہم سوال ہے جس کا جواب یقیناً آپ جاننا چاہیں گے اور آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنے تمام ناظرین کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، سوال ذرا غور سے سنیے۔ اگر سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل دماغ ہمارا کہیں اور ہے، کہ گھر پہ یہ کہا گیا فون سے کہ یہ لے آئیے گا، وہ لے آئیے گا، یا آفس میں جانا ہے یا کسی کے یہاں جانا ہے فلاں کام سے جلدی جلدی، اور اس میں جو ہے پھر عادت کے مطابق پروردگار ہماری یہ دعا قبول کر لے، لیکن دماغ سب وہیں لگا ہوا، حضور قلب نہیں ہے، دل حاضر نہیں ہے۔ یا اسی میں ایک بات اور کہ کسی انسان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی؟ اچھا سوال ہے، اور امید ہے کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا۔ جی جی حقیقت میں دیکھیں تو اپنے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں، جی اور اس بات کرنے میں ہمارا دل کہیں اور ہو، ہماری توجہ اور ہماری فکریں کہیں اور ہو، اور ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں، کبھی نگاہیں کبھی کچھ اور، ہوتا ہے یہ ہاں، کیسا لگتا ہے پھر انسان کو؟ بس وہی ہے، خدا حافظ کہہ کے گزر جانا بھائی چاہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں انسان یہ سوچے کہ جب انسان سے گفتگو کر رہا ہے، جب کہ سبحان یہ اللہ انسان سبحان اللہ، نہ جی خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ مالک ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس انسان کو بھی پسند نہیں آتا کہ توجہ کہیں ہو، دل کہیں ہو، اور زبان کسی سے چل رہی ہو، بات کسی سے ہو رہی ہو۔ یہ بات انسان کو سوچنا چاہیے کہ بغیر توجہ کے جب ہم انسانوں سے، دوستوں سے باتیں کرنا نہیں پسند کرتے، اپنا مطلب نہیں کہہ پاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات ناقص رہ جاتی ہے، نامکمل رہ جاتی ہے، اور ہم راستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہے۔ جب آپ دھیان اور توجہ سے سن نہیں رہے ہیں تو پھر سامنے والا کیا کہے گا؟ بات کرنے والا کہ جب کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، سننے والا کچھ، یہاں پر ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان توجہ سے دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں۔ اب یہ انسان یہ کیسے سوچ رہا ہے کہ جب دعائیں کر رہا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، تصور کریں اگر ہم بغیر کسی توجہ کے خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو کیسے یہ سوچ لیا ہم نے کہ خدا ہماری طرف توجہ کرے گا؟ جب اللہ ہم خود اس کی طرف اپنے دل کو نہیں لے گئے تو کیسے وہ ہماری طرف آئے گا؟
سبحان اللہ. ایک معمولی انسان سے جب ہم راضی نہیں ہیں تو پھر کیسے خدا کی طرف جائے گا؟ اور یہی بات دیکھیں تو ہمارا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ لا یقبل اللہ عز وجل قلب صاحن. جو بے پرواہ دل ہوتا ہے، جو بالکل بھولا ہوا ہوتا ہے، اس دل سے خداوند عالم کسی دعا کو قبول نہیں کرتا. یعنی واضح سی بات ہے کہ جب انسان دل سے توجہ نہیں ہے، غافل ہے انسان، دل اس کا غفلت میں پڑا ہوا ہے اور دعا کرنا چاہ رہا ہے تو نہیں ہے. یا دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اعلم ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل. یعنی جب انسان کا دل غافل ہے، بے پرواہ ہے، اس کو توجہ کی طرف کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ توجہ دے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، صرف زبان چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے قبول نہیں کرتا. یعنی کہہ رہے ہیں پیغمبر سن لو، اعلمو یعنی اعلان کر رہے ہیں، اعلمو یعنی سن لو. یہ نہیں کہ صرف بیان کر دیا کہ مانو نہیں، مانو جانو، اس بات کو سنو. اور پھر اس کی توجہ، یعنی جب انسان توجہ نہیں کرے گا تو پھر یقیناً، کیونکہ انسان بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سن لیا ہے کہ اس میں اعظم سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں اعظم ہے. مثال کے طور پر بعض روایتوں میں ہے کہ آیت الکرسی میں اس میں اعظم ہے، اگر اس میں آیت الکرسی پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ اس میں اعظم کا پڑھنا بغیر توجہ کے اگر اس میں اعظم کو بھی انسان لے آئے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ صحیح بات ہے. کیسے؟ جب خدا کو بلا رہا ہے اور خدا کی طرف انسان کا دل راغب ہی نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے دعا قبول ہوگی؟ فَفَرِّقْ قَلْبَكَ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَدْعُهُ بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ. اس میں اعظم کی شرط نہیں ہے. یہ یعنی یہ پوچھا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کچھ لوگ آئے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں اس میں اعظم بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے دعا کریں. تو پیغمبر نے کہا اس میں اعظم کی ضرورت نہیں ہے. فَفَرِّقْ قَلْبَكَ، اپنے دل کو خالی کرو، بِكُلِّ مَا سِوَاهُ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دل کو خالی کرو، دل کو خدا کی طرف موڑو، توجہ خدا کی طرف ہو. فَدْعُو، پھر اللہ کو بلا بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ، جس نام سے چاہو، جس نام سے، جس لفظ سے چاہو خدا کو بلاؤ. اللہ اکبر. اپنے دل کو تو خالی کرو پہلے. جب انسان کے دل میں دوسری ساری باتیں ہوں گی تو کہاں سے انسان، حضور قلب بہت ضروری ہے دعا کرنے کے لیے. انسان اگر دل پتھر ہے اللہ کے بندوں کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، تو پھر اس پتھر دل کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعا بظہر قلب قاس. جس کا دل پتھر ہوتا ہے اس پتھر دل انسان سے خداوند عالم دعا کو قبول نہیں کرتا. پتھر دل انسان یعنی کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ بہت سخت ہو، فیملی سے، لوگوں سے، فیملی سے، لوگوں سے، خدا سے. روایت میں ہے کہ جب انسان گناہ پہ اصرار کرتا ہے تو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. اچھا، بار بار گناہ کو دہراتے رہنا. گناہ کو دہرانا. جب انسان، اللہ اکبر، جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کے حق کو چھینتا ہے تو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. تو بہرحال یعنی اس روایت میں ہے کہ اگر انسان کا دل پتھر ہو جائے، قسی القلب ہو جائے جسے کہا گیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا انسان جب دعا کر رہا تو اس کا دل نرم ہونا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یعنی دعا کے وقت دل کا نرم ہونا بہت ایک نعمت ہے، غنیمت ہے، مال غنیمت ہے. اگر کیوں؟ خود نبی کریم فرماتے ہیں اغتنموا دعا عند الرقہ فإنہا رحمت. جب تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم دعا کر رہے ہو تو اس کو غنیمت جانو کیونکہ یہ رحمت ہے. اچھا، شاید اسی لیے بہت سے نبی کی واقعات میں ملتا ہے کہ دعا جب کرتے تھے روتے بہت تھے تاکہ دل نرم ہو. جی جب انسان کا دل نرم ہو رہا ہے تو یہ دل خدا کی طرف جڑا ہوا ہے. لہذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ جب غنیمت جانے کیا مطلب، جب دل نرم ہوا تو فوراً خدا کی طرف دعا کرے کیونکہ یہ رحمت ہے. جب انسان کے آنسو نکل آئے، انسان کی توجہ ہو جائے تو فوراً میرا مشورہ یہی کہ پہلے دعا کرے. نہیں کہ اب انسان روتے ہی جا رہا ہے، آنسو آ گئے، نہیں. اب ایسی حالت میں جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے تو اپنی دعاؤں کو کر کے پھر اس کی یاد میں روئے، پھر روتا رہے بالکل، لیکن اپنی باتوں کو کہہ لے جائے، دعا کر لے جائے. کیونکہ یہ وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل گولڈن ٹائم ہے انسان کے لیے، جو ہر انسان کو ملتا
نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرم کر دے تو خود خدا سے دعا کرے کہ اس کا دل ہمیشہ کے لیے نرم کر دیتا ہے، کہ ہمیشہ مستجاب الدعوہ بے رہے۔ شک بے شک، جو انسان کا دل نرم رہتا ہے وہ اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، سبحان کہ انسان لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ بہرحال یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جب تک ہمارا دل حاضر نہیں ہوگا، جب تک ہمارا دل نرم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور دل نرم کرنے کے لیے ناظرین گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، لوگوں سے سختی سے نہیں بلکہ محبت سے پیش آنا پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال آگا پچھلے ایپیسوڈ سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں، اس میں یہ دو آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک بار چھٹے امام کے پاس بھی لوگ آئے تھے اور ایک بار نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آ کر کے یہ کہا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سوال یہی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی مگر وہ آخرت کے لیے وہ ایک ذخیرہ بن کے محفوظ رہتی ہے، تو اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک سچائی ہے؟ یعنی انسان کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعائیں قیامت کے لیے رکھ دی گئی ہیں، جی جی، وہاں کام آ جائیں گی۔ ہاں یہ آپ کا سوال صحیح ہے، یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مومن ہوتا ہے، اچھا، انسان مومن جب ہو تو ہاں جب ایمان کے ساتھ وہ دعائیں کر رہا ہے تو ہاں۔ عین ممکن ہے کہ بعض دعائیں خداوند عالم اس کے ثواب کو بڑھانا چاہتا ہے اچھا تو اچھا اس دعا کو روک لیتا ہے، کہ جس کے لیے روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اس دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعا کا بدلہ قیامت میں دے گا، محشر میں دے گا، تو اس وقت یہی اللہ کا مومن بندہ کہے گا اللہ سے، میرے مالک کاش تو نے میری کسی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا۔ اتنا بڑا اجر ہوگا؟ اتنا زیادہ اجر ہوگا، اتنا بڑا اجر ہوگا کہ یہ انسان، تو یہ بالکل واضح سی بات ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان اس بات کو خیال میں رکھے، اس بات کو محفوظ کرے، یہ بات صحیح ہے جی، کہ انسان دعاؤں کا طالب رہتا ہے، اور یہ سبحان خیال بھی صحیح ہے کہ کبھی دعا قبول نہیں رہتی، محفوظ رہتی ہے، لیکن یہ سب اس صورت میں صحیح ہے کہ جب انسان رکاوٹوں کو دور کر لے جائے، وہ چیزیں جو انسان کی دعا کو خدا تک پہنچنے سے روک رہی ہیں، جس کو روایت میں مانع کہا گیا ہے، موانع کہا گیا ہے، اس رکاوٹوں اور اس موانع کو روک لے، اب اس کے بعد پھر دعا کر رہا ہے اور قبول نہیں ہو رہی، تو یہ باتیں صحیح ہیں کہ خدا کے یہاں محفوظ نہیں، لیکن اگر انسان نے خود سے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہوں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا پچھلے ایپیسوڈ میں، جی، اگر ان رکاوٹوں کو انسان نہیں ہٹائے گا تو اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے ہی دعا کی گفتگو رہی ہوگی، روایت میں ذکر نہیں ہے کہ کب فرمایا، لیکن کچھ ایسی کہ ان العبد یسأل الحاجت، بندہ خدا آتا ہے اور اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں سوال کے طور پر رکھتا ہے، اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، حاجت مانگنا چاہتا ہے، پھر ایسی حاجتیں ہوتی ہیں کہ جو عنقریب پوری ہو جائیں گی۔ روایت کے الفاظ میں امام فرما رہے ہیں کہ حاجت طلب کرتا ہے اور یہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، فوراً پوری ہو جائے گی، صحیح؟ یا پھر اس کے علاوہ یعنی تھوڑے سے وقت کے بعد باب اجابت تک پہنچ جائے، قبول ہو جائے گی۔ اگر عنقریب نہیں پوری ہو رہی تو کچھ دن کے بعد قبول ہو جائے گی، لیکن نہیں پہنچ رہی ہے، کیوں؟ یہی سوال وہاں پر بھی کیا ہوگا کسی نے، کیوں؟ امام نے فرمایا فَيَذْنَبُ الْعَبْدُ، انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ، یہ دعائیں انسان نے کیا، یہ جا رہی ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ کیا ویسے ہی پردہ آ گیا، رکاوٹ آ گئی، اب یہ رک گئی، دعا تو جا رہی تھی، قبول ہو جانے۔ فَيَذْنَبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا، گناہ کو انجام دیتا ہے یہ انسان، اور جب گناہ کو انجام دیتا ہے تو یقول اللہ عز و جل، تو خداوند عالم اس سے یہ کہتا ہے، للملک، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لا تقض حاجتو واحرمو، میری اس کی حاجت کو پورا نہ کرو۔ وہ فرشتے جو دعاؤں کو لے کر جا رہے تھے ان کو راستے میں روک دیتا ہے، لا تقض حاجتہ، اس کی حاجت کو پورا نہ کرو، واحرمو، اس کو محروم کر دو، اس کو عطا نہ کرو، اس کو نہ دو، اس کو محروم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری ناراضگی کو خرید لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ خداوند عالم کہتا ہے انہو تعرض لسخطی واستوجبہ الحرمان منی، کیونکہ اس نے میری ناراضگی میں گناہ کر کے میری ناراضگی کا سبب کیا ہے، اس نے ناراضگی کو خرید لیا ہے،
اور اس نے خود سے اپنی محرومیت کو مجھ سے طلب کر لیا ہے. یعنی کہ اپنے محروم ہونے کو انسان نے خود سے اللہ سے طلب کیا. کیوں گناہ کیا؟ اگر انسان نے گناہ نہ کیا ہوتا تو وہ دعائیں جو اس نے طلب کی تھیں اللہ سے سب قبول ہو جاتی. لہذا ہر دعا کرنے والوں کو یہ توجہ کرنا چاہیے کہ اگر گناہ کیا تو پھر دعا نہ مانگے، اور اگر مانگ بھی رہا ہے تو یہ جان لے کہ جیسے بغیر گناہ کے دعا اس کی یقیناً قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی جان لے کہ خدا نخواستہ اگر گناہ کیا ہے تو یقیناً دعا قبول نہیں ہوگی. اس بات پہ انسان کو توجہ کرنا چاہیے. یہ ایک قسم کی رکاوٹ تھی کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے ذمے اگر کسی کا حق باقی ہے، جس کو روایت میں کہا گیا کہ اگر انسان ظلم کر رہا ہے، جی، ظلم یعنی کسی کے حق کو حق کو اپنا حق بنا لینا، اپنا زبردستی لے لینا. جی چھین لینا، تو اگر انسان ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی کے حق کو چھین رہا ہے، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر خداوند عالم نے وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہہ دو میں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کروں گا جس کے ذمے اس سے پہلے کسی شخص پر ظلم ہوگا. یعنی اگر کوئی انسان کسی کا حق چھین کر دعا کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں نہیں قبول تو خداوند عالم اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. کسی نے جب تک معافی تلافی نہیں کیا، معاف نہیں کیا اور اس کا ہرجانہ ادا نہیں کیا، جب تک اس جو ظلم کیا ہے اس کو بھرے گا نہیں، اس کی بھرپائی نہیں ہو جائے گی، معافی جب تک نہیں. اور یہ انسان کو توجہ رکھنا چاہیے. یہاں پر میں ایک مختصر سی بات یہ کہہ دوں کہ اگر ہم نے کسی بندے کا، کسی اللہ کے بندے کا حق چھینا ہے، جب تک اس کو جا کے ادا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معافی مکمل نہیں ہوگی. اور جب ادا کر چکے تو خدا کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا مال چھینا تو دے دیا تو بس یہی کافی ہے. نہیں، مال چھینا تھا، ادا کرنا واجب، اور دوسری طرف سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا بھی ضروری ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ میں ہونا چاہیے. اور یقیناً آپ یہ جان لیں کہ اللہ ایسے مظلوم کی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہو جو پہلے خود جس نے ظلم کیا ہو. اچھا، ظلم کیا پھر بائی چانس کبھی مظلوم ہو گیا، ہاں، آج اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب وہ دعا کرنا پھر شروع کر رہا ہے. کل تک جب تم خود ظلم کر رہے تھے، آج تم مظلوم واقع ہو گئے، تو ایسے مظلوم کی دعا بھی خداوند عالم قبول نہیں کرتا. جو کسی ظالم کے خلاف دعا کرے اور خود ویسا ہی ظلم کیے بیٹھا ہو، جب تک کہ خود اس کو معاف نہیں کروا لے گا اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی اس میں یہ بھی کہا ہے خداوند عالم نے کہ اے عیسیٰ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ لا تدعونی والسحت تحت اقدامکم، مجھے ایسی حالت میں نہ بلائیں کہ جبکہ ان کے پیر، ان کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوں. گناہ ان کے قدموں کو نیچے ہیں، گناہ کے حالت میں مجھ کو نہ بلائیں، یعنی حالت گناہ میں مجھ سے دعا نہ کریں. لیکن یہاں پہ بھی خدا کہتا ہے البتہ میں دعا قبول کروں گا، دعا میرا قبول کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے دعا قبول کروں گا؟ اسی روایت میں ہے کہ ان پر میری لعنت ہوگی. ان کی جو ظلم کر کے دعا کر رہے ہیں دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن یہ لعنت کی صورت میں جا رہی ہے، رحمت کی صورت میں نہیں آ رہی ہے. یہ خدا کی لعنت ایسے انسان پر پڑتی ہے جو خود کسی کا حق چھین کر اور اپنے لیے دعا کرے. لہذا گناہ اور ظلم کے علاوہ کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی حکمت سے سازگار نہیں ہوتی. اچھا، اس بات پہ بھی انسان کو توجہ رکھنا چاہیے کہ حکمت الہی کے خلاف ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان دعا کر رہا ہے، جی جی، لیکن اس کے لیے مصلحت نہیں ہے کہ آج اس کے حق میں قبول ہو. ٹھیک. ایک باپ کیا اپنے بیٹے کی ہر خواہش پورا کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا. باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ بیٹا میرا ابھی جوان ہے، 15 سال 16 سال کا ہوا ہے، ابھی اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے. اکثر وہ کہتے ہیں، تقاضا کرتا ہے ہمیں بائک دلا دیجئے، ہمیں گاڑی دلا دیجئے، مگر نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ظالم ہے باپ؟ نہیں، ابھی وہ اس لائق نہیں ہوا کہ چلائے. باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حکمت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے. جی جی، کیونکہ یہ ابھی سنبھال نہیں پائے گا، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھی حکمت کے مخالف ہوتی ہے انسان کی دعا، اس لیے قبول نہیں ہوتی. لہٰذا روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسان توجہ کرے کہ روایت میں جو خود فرماتا ہے
کہ اگر حکمت کے مخالف ہے دعا جی تو خداوند عالم اسے قبول نہیں کرے گا۔ خدا کا شکر ہے، واقعی وہی بہتر جاننے والا ہے۔ لہٰذا حکمت کی علت بھی خدا جانتا ہے، جی دعا کی علت بھی خدا، یعنی حکمت کی کیا وجہ ہے، کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، دعا کیوں، سب خداوند عالم نے۔ بھائی خداوند عالم نے انسان کی، بیمار انسان کو شفا کس چیز میں رکھی ہے؟ جی دوا میں رکھی ہے۔ صحیح۔ اب یہ انسان دوا کو جب تک نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، کہاں سے فائدہ کرے گا؟ اب یہ انسان یہ سوچے کہ دوا ہم نہیں پئیں گے اور دعا کریں گے، فائدہ نہیں ہے۔ دعا بیماری سے تندرستی کی طرف اسی وقت لے آئے گی جب انسان دوا کو اپنے جسم میں لے جائے گا، یعنی عمل کرنا پڑے گا۔ جی تو یہ توجہ ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رکاوٹوں کو دور کرے انسان، گناہ کرے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، کسی کا حق کسی کا چھینے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی سوچ لے کہ اگر حکمت کے خلاف ہے، ممکن ہے کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوں لیکن خدا سمجھ رہا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ حکیم ہے بے شک ہے، اور اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، لیکن اس کا کرم اس کی حکمت پر غالب نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اس کا کرم عین حکمت کے مطابق ہوگا، حکمت سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ایک شرائط آپ نے اور بیان کیا تھا کہ دعا قبول نہ ہونے کی، وہ شرائط یہ تھی کہ حرام غذاؤں سے، حرام چیزوں سے پرہیز کریں ہم۔ جی ظاہر ہے کہ وہ تو شرط ہے، جی انسان اگر وہ رکاوٹ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے اس سے۔ جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا انشاءاللہ قبول فرمائے۔ تو ناظرین پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي